أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بار الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. عزیزان گرامی، حضرت امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے شام میں یزید اور شامیوں کے سامنے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں آپ نے فرمایا کہ ایھا الناس اوتینا ستہ وفضلنا بسبع، اوتینا العلم والحلم والسماحۃ والفصاحۃ والشجاعۃ والمحبت فی قلوب المومنین۔ امام فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جو چیزیں عطا فرمائی ہیں ان میں علم ہے، سماحت ہے، فصاحت ہے، شجاعت ہے، اور مومنین کے دلوں میں ہماری محبت ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کو یہ کمالات دیے ہیں، ان میں ایک شجاعت ہے۔ شجاعت کی کیا معنی ہے؟ شجاعت کے معنی یہ ہیں کہ مشکلات سے سامنا کرتے وقت دل کی طاقت کا حامل ہونا شجاعت ہے۔ شجاعت لغت کے لحاظ سے جنگ میں قلبی طاقت، بہادری اور جرأت مند ہونا ہے۔ اخلاقیات کے علماء نے شجاعت کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ شجاعت انسان کی قوت غضب کی عقل سے فرمانبرداری ہے، عظیم کاموں کے لیے قدم اٹھاتے ہوئے اور عقل کی خواہشات کو پورا کرنے میں پریشان نہ ہونا، یعنی وہ قوت ہے کہ جو انسان میں اگر ہو تو وہ عقل کے تابع رہ کر اس میں وہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ پریشانیوں اور جو حالات ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ رہتا ہے۔ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں: الشجاعۃ صبر ساعہ، شجاعت ایک گھڑی صبر کرنا ہے۔ اور آپ ہی کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں: لو تمیزت الاشیاء لکان الصدق مع الشجاعہ وکان الجبن مع الکذب۔ اگر چیزیں ایک دوسرے سے علیحدہ کر دی جائیں یا علیحدہ ہو جاتی تو ضرور سچائی شجاعت کے ساتھ ہوتی اور بزدلی جھوٹ کے ساتھ۔ علامہ شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں شجاعت اور طاقت کے باہمی فرق میں، کہتے ہیں کہ اخلاقیات کے علماء کا کہنا ہے کہ شجاعت اور جسمانی طاقت میں فرق ہے۔ جسمانی طاقت کا تعلق جسمانی ڈھانچہ، جسم کے پٹھوں، اعضاء اور حصوں سے ہے، لیکن شجاعت ایسا نفسانی، روحانی ملکہ اور طاقت ہے جس کا تعلق دل کی قوت اور ارادہ کی مضبوطی سے ہے کہ خوف کا لشکر روح پر غلبہ نہ پائے اور اشباح و اوہام نفس پر مسلط نہ ہو جائیں۔ دوسرے لفظوں میں شجاعت ممکنہ خطروں کی لاپرواہی اور نفس کو میدانوں اور خطروں میں ڈالنا ہے۔ تو عزیزان گرامی، مولا کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، بہت زیادہ کمالات ہیں۔
تو ان میں ایک کمال جو ہے وہ شجاعت ہے، اور آپ کی شجاعت جو ہے اس کے قصے تو ہر زبان زد و عام ہے، جس پر آفتاب عالم مہتاب کی روشنی سے بڑھ کر ہر مومن و کافر اور دوست و دشمن جو ہے اس کا اقرار کرتا ہے۔ اور مولا علی کی شجاعت اور بہادری تو ایسی ہے کہ غیر مسلم بھی جب میدان جنگ میں جاتے ہیں تو مولا علی علیہ السلام کے نعرے لگاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، مولا علی علیہ السلام کی بہادری تو مکے میں اس وقت سامنے آئی کہ جب رسول پاک نے فرمایا کہ علی آپ میرے بستر پر سو جائیں، تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا میرے آپ کے بستر پر سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو آپ نے کہا ہاں، ایسا ہی وعدہ کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا رسول پاک کے بستر پر سو گئے، اور مولا کائنات علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ دوسرے تو ایسے ہوتے ہیں کہ میدان سے بچ کر آ جائیں تو تب سجدہ شکر ادا کرتے ہیں یا اللہ بچ گئے، لیکن یہ علی ہیں کہ رسول پاک کا فدیہ ہونے جا رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا رسول پاک کے بستر پر سو گئے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت بھیجی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ انسانوں میں ایسا بھی ہے جو اپنی جان کو بیچ دیتا ہے اور اللہ کی مرضیاں خرید لیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، علی تو وہ ہیں کہ جن کی بہادری جنگ بدر ہو، احد ہو، خیبر ہو، خندق ہو، حنین ہو، جمل ہو، سوین ہو اور نہروان ہو، ان سب میں آپ اسلام کے عظیم ترین سپہ سالار اور پہلوان، مجاہد اور جنگجو کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، مسلمان ہر جنگ میں آپ کے مرہون منت تھے۔ مرحب کی گردن اڑانے سے لے کر فتح مکہ کے بعد بت شکنی کرنے تک، بستر رسالت پر سوتے ہوئے جان رسالت بچانے سے لے کر جنگ احد میں تیروں کی برسات میں دوڑ دوڑ کر طواف رسالت کرتے ہوئے جان رسالت کو بچانے تک، شیب ابی طالب میں بستر رسول پر بدل کر، یعنی بستر بدل کر جان پیغمبر کو بچانے سے لے کر لیلۃ المبیت کو بستر رسول پر سوتے ہوئے بیت رسول کے ارد گرد 40 مشرکوں کے جرمٹ میں اپنی جان کو ہتھیلی پر لیے ہوئے پروردگار کی بارگاہ قدسی میں پیش کر کے رضا الہی خرید کر پیغمبر کی جان بچا کر اسلام کی بنیاد کو قائم کرنے تک، اور اندھیری رات میں جان پیغمبر بچا کر مباہلہ کی صبح روشن میں نفس رسول اور جان پیغمبر کہلانے تک رہتی دنیا تک اس حیدر کرار کی شجاعت کی مرہون منت ہے، جس کی شجاعتوں کی ایک جھلک وہ تھی جس کے نمودار ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذن الہی سے اعلان کیا تھا کہ جب جنگ خندق میں آپ عمر بن عبد ود کے سامنے گئے اور اس کو قتل کر کے اور اس کے جو سر کاٹ کر رسول پاک کے قدموں میں پھینکا، تو اس وقت مولا کائنات کے لیے رسول پاک نے فرمایا کہ ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی کی ایک ضربت کائنات کی عبادتوں سے افضل ہے۔ تو عزیزان گرامی، علی جیسا شجاع کائنات میں اور کوئی نہیں ہے۔ کیوں نہ ہو کہ اس کے متعلق جو جنگ احد میں فرشتے کہہ رہے تھے کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، اس کو شاعر نے اس طرح سے کہہ دیا کہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔